السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. في رواية آخر: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ سنانے کا موقع عطا فرمایا. آج اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 1 محرم الحرام سن 1447 ہجری ہے، اور اتفاق سے آج اسلامی مہینوں کا پہلے مہینے کا آغاز اور آج پہلی تاریخ ہے، اور اسلامی اعتبار سے آج نیا سال ہے. اس لیے اس سال کے متعلق محرم کے فضائل، محرم کے مہینوں کے روزوں کی فضیلت، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، انشاءاللہ اس تعلق سے باتیں آئیں گی. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ محرم کی فضیلت حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ محرم کی فضیلت حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے محرم کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان فرمائی. اس بنیاد پر محرم کی فضیلت ہے. یہ الگ بات ہے کہ واقعہ کربلا اسی محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا، لیکن اگر آپ تاریخ پر غور کریں گے تو صرف واقعہ کربلا ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا فرمایا اور آسمان و زمین کو اللہ نے جس دن بنایا، وہ جو تاریخ تھی وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو جو پیدا فرمایا، وہ جو تاریخ تھی 10 محرم کی. اللہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے خمیر میں روح پھونکی
وہ جو تاریخ تھی 10 محرم کی، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے دنیا میں زمین پر اتارا، اور بحوالہ ابن قیم رحمہ اللہ فبکا آدم 300 سنین، 300 سال تک سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے معافی پر معافی کا قلم جو پھیرا، جو تاریخ تھی وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا نوح علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے پانی کا سیلاب لایا۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہ تھا جہاں پانی کا سیل نہ آیا ہو، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، اور کشتی میں 80 پہ 2 لوگ سوار ہوئے، اور وہ کشتی 80 اور 80 پر 2 لوگوں کو لے کر پوری دنیا میں چلتی پھرتی رہی، تقریباً 6 مہینے چلتی رہی، اور آخر میں جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ وہ جو تاریخ تھی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، اور جس تاریخ میں مچھلی نے باہر نکالا، جو تاریخ تھی وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بلند مقام اللہ نے جو عطا فرمایا وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو جو لوگوں نے جیلوں میں ڈالا، اور جیلوں سے جو رہائی ہوئی، جو تاریخ تھی وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے بھائیوں نے جو دشمنی کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے کو ڈارک کنویں کے اندر ڈال دیا، اور اپنے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام سے بچھڑ گئے، اور تقریباً 40 سال بچھڑے رہے۔ 40 سال کے بعد جو ملاقات ہوئی، جو تاریخ تھی وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ اسی طریقے سے حضرت آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح جس تاریخ میں فرمایا، وہ تاریخ 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اسی طریقے سے جو قیامت جس دن برپا ہوگی، جو تاریخ ہوگی وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی۔ یہ اتفاق ہے کہ واقعہ کربلا بھی 10 تاریخ کو پیش آیا، لیکن ایک تاریخ کی لمبی فہرست ہے جو 10 محرم الحرام کی تاریخ اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، روزے کی فرضیت سے پہلے اللہ نے جس دن کا روزہ فرض قرار دیا تھا وہ یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ تھا۔ تو 10 محرم یا محرم کے مہینے کی جو فضیلت ہے، اس بنیاد پر نہیں ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش آئی، بلکہ ایک لمبی تاریخ ہے، اور آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو یہ مہینہ بڑا مبارک اور متبرک مہینہ ہے۔ یہ نیا سال کی شروعات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک نئے سال کی شروعات اور سایہ فگن اللہ نے ہم پر اور آپ پر جو مہینہ کیا ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ لیکن اس مہینے کی فضیلت سے پہلے علم اضافے کے طور پہ ایک بات ذہن میں رکھے، ہم اور آپ سن کو یاد رکھتے ہیں، تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، تو دنیا میں 4 طرح کے سن جو متعارف ہے، لیکن ہم اور آپ صرف ایک ہی سن کو اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہیں، 3 سن کو نہیں جانتے۔ ایک سن تو عیسوی سن ہے کہ ہم اور آپ جو ہے انگلش کی تاریخ ہم اس کو یاد رکھتے ہیں، لیکن آپ ذہن میں رکھیں اس تاریخ کی شروعات کب سے ہوئی، کہ ہم عیسوی تاریخ جس طرح جو ہے 2025 چل رہا ہے، یہ تاریخ کی شروعات کب سے ہوئی؟ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے جس تاریخ کو یاد کیا جاتا ہے وہ تاریخ عیسوی سن کہلاتا ہے، کہ اس اعتبار سے ہم اور آپ 2025 میں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک تاریخ ہے نبوی سن۔ یہ نبوی سن اگر آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو سیرت کی کتابوں میں واقعات لکھے ہوں گے کہ واقعہ 1 نبوی کو پیش آیا، 5 نبوی کو پیش آیا،
آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کس سن میں، کس نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا؟ تو سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ واقعات ملیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 نبوی کو ہجرت فرمائے۔ یہ 13 نبوی، یہ نبوی سن کیا ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 40 سال میں نبوت عطا فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس دن سے جو تاریخ کو یاد کیا جاتا ہے وہ تاریخ نبوی سن کہلاتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس کے بعد جو واقعات کو یاد کرنے کے لیے یاد رکھا جاتا ہے، 1 نبوی، 2 نبوی، 13 نبوی میں حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے، یہ نبوی سن۔ اور تیسرا سن جو ہے، تیسری سن ہجری۔ آج ہم اور آپ انگلش تاریخ کو یاد رکھتے ہیں لیکن ہمیں اسلامی تاریخ سے ناواقفیت رہتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے دنیا میں جو مہینوں کی تعین ہوتی ہے، اس تاریخ سے ہمارا رمضان کے روزے، دیگر چیزیں، عبادتیں منسلک ہے۔ اس لیے ہمیں اسلامی تاریخ پر جو ہے فوکس ہونا چاہیے، اسلامی تاریخ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ یہ ہجری سال کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اب ذہن میں رکھے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جب ہجرت فرمائے، اس سال کے بعد جب تاریخ کو یاد رکھا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، تو اس کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 17 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو اللہ نے روزے کی فرضیت کی آیت کا نزول فرمایا۔ روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں 17 شعبان المعظم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک غزوہ بدر سے 1 ماہ پہلے، تو یہ سن ہجری سال اس کو کہتے ہیں کہ میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے۔ اس اعتبار سے جو تاریخ اور واقعات کو یاد رکھنے کے لیے جس سن کو یاد کیا جاتا ہے اس کو ہجری سال کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم اور آپ 1447 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور ایک اور سن ہے جو ہمارے ملک بھارت، بنگلہ دیش کے علاقوں میں متعارف ہے، جس کو بکرمی سن کہتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر ایک راجہ گزرا ہے، راجہ بکرم اجیت، ان کے دور سے جس سن کو یاد کیا جاتا ہے، جس کو بکرمی سن، جنتری سن، دیسی سال کہا جاتا ہے۔ یہ سال بھی جو 365 دنوں پر مشتمل ہے، ان میں سے 12 مہینوں پر ہے، 12 مہینوں کا سن ہے، اور ان میں سے جو ہے 9 مہینے جو ہے 30 دن کے ہیں، اور 1 مہینہ ویساکھ 31 دن کا ہے، اور 2 مہینہ جیٹھ اور ہاڑ 32 دن کا کہلاتا ہے، جس کو جو ہے دیسی سن یا جو ہے بکرمی سن کے یا جنتری سن کے اعتبار سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح ویساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادو، اسو، کارتک، ماہ، پوگ، یہ جو سن کہلاتا ہے یہ بکرمی سن اور جنتری سن، دیسی سال کہا جاتا ہے۔ تو یہ علم اضافے کے طور پر میں نے چند باتیں تمہیدی طور پر آپ کے سامنے رکھی کہ ہمارے معاشرے کے اندر 4 طرح کے سن متعارف ہے، سال متعارف ہے۔ ایک عیسوی سن ہے جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی 2025 سال گزر چکے ہیں۔ اور دوسرا سن ہے سن ہجری، جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے پر جس سن کو یاد کیا جاتا ہے وہ ہجری سال کہلاتا ہے۔ اس اعتبار سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے 1447 سال گزر رہے ہیں۔ اور ایک سال ہے جو نبوی سن کہلاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت جس سال میں ملی، اس کے بعد جو واقعات کو یاد رکھنے کے لیے اس سن کو یاد کیا جاتا ہے وہ نبوی سن۔ اور راجہ بکرم اجیت کے دور سے جو سن شروع ہوا، جس کو دیسی سال، بکرمی سال، جنتری سال، جیسے ویساکھ، جیٹھ، ہاڑ جو مہینے ہیں، اس اعتبار سے جس کو یاد کیا جاتا ہے یہ بکرمی سن۔ تو خیر سن کچھ بھی ہو، سال کچھ بھی ہو، یاد رکھے اللہ کے نزدیک یہ 12 مہینے اسی دن سے شمار ہوتے ہیں
جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ یہ کسی کے شخصیت کے اعتبار سے سال جو ہے متعین نہیں ہے، بلکہ اور 12 مہینے متعین نہیں ہے، بلکہ زمین و آسمان جس دن سے اللہ نے پیدا فرمایا اسی دن سے اللہ نے دنیا کا روٹین 12 مہینوں پر مشتمل فرمایا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہیں، اور کس دن سے؟ یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اس دن سے شمار 12 مہینے ہیں۔ اور خود ایک روایت ہے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الزمان قد استدار کہیتی یوم خلق اللہ السماوات والارض منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کی رفتار ویسا ہی ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس دن جس اعتبار سے زمانہ چل رہا تھا اسی رفتار سے زمانہ چل رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال 12 مہینے کے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا منها 4 حرم، یہ 12 مہینے اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن ان مہینوں میں سے اللہ نے 4 مہینوں کو مختص فرمایا جو محترم مہینے کہلاتے، جو محترم احترام کے مہینے۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ ذوالقعدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مہینے تو پے در پہ 3 متوالیات، ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم۔ یہ ابھی ذی قعدہ کا مہینہ گزرا، ذوالحجہ کا مہینہ گزرا، اب یہ محرم کا مہینہ گزر رہا ہے، تو یہ 3 مہینے تو پے در پہ ہیں۔ اور 1 مہینہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَانَ، جو جمادى الثانی اور شعبان کے مہینے کے درمیان میں رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے اتنا محترم ہے۔ کفار مکہ اگرچہ دشمنی میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ نسلوں تک دشمنیاں چلتی تھی، لیکن جب یہ 4 مہینہ آ جاتا باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا، اپنی نظریں جھکا لیتا، ان 4 مہینوں میں قتل و غارت نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی عرب کی تاریخ کو اگر آپ جغرافیائی تاریخ کو اگر مطالعہ کریں گے، عرب کے لوگ انہی 4 مہینوں میں زیادہ تر سفر کیا کرتے تھے تجارت کے لیے، کیونکہ جانتے تھے ان مہینوں میں کوئی ڈاکے نہیں ڈالے جائیں گے، چوری نہیں ہوگی، کوئی اگرچہ چوری کرنے والا چوری کرتا، لیکن اس مہینوں کے احترام میں چوری بند کر دی جاتی، راستوں میں لوگوں کو نہیں چھیڑا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر بیشتر لوگ حج کے لیے جب سفر کیا کرتے تھے ذی قعدہ کے مہینے سے سفر شروع کرتے، آج کی طرح سواریاں نہیں ہوتی تھی، ذی قعدہ میں سفر شروع کرتے اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج کر کے جب لوٹتے تو محرم کے مہینے میں لوٹا کرتے تھے، محرم کے مہینے ختم ہونے سے پہلے پہلے گھر لوٹ جایا کرتے تھے، اور عمرہ کرنا ہوتا تو رجب کے مہینے میں عمرہ کیا کرتے تھے کہ راستہ مامون رہے گا۔ تو یہ 4 مہینے بڑے محترم ہے، احترام کے مہینے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سال تو متعین تھا کہ 12 مہینوں کے سال ہیں، لیکن اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ کس کو قرار دیا جائے، یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعین نہیں ہوا، اور کس مہینے سے جو اسٹارٹنگ ہو اسلامی مہینوں کا نہیں ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا دور ختم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد جب امیر المؤمنین، پہلا امیر المؤمنین کا لقب اگر کسی شخص کو ملا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، پہلا لقب انہی کو امیر المؤمنین کا دیا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل قرار دیا گیا کہ اللہ کے نبی کے بعد فوراً ان کو خلیفہ بنایا گیا، لیکن امیر المؤمنین کا لقب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ اور ان کے زمانے میں اسلام جب 35 لاکھ مربع میل پر پھیلا تو عرب سے اسلام نکل کر عجم تک پہنچا، تو انفرادی، اجتماعی اور سرکاری سطح پر یہ بات محسوس ہوئی کہ کوئی سن متعین کیا جائے جس سے واقعات کو یاد کیے جائیں، واقعات کو یاد رکھا جائے۔
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی مشاورتی جماعت کو میٹنگ کال کی اور مشورہ فرمایا، اور تمام صحابہ کے اتفاق سے یہ رائے طے ہوئی کہ ہم سن کو کس سن سے یاد کریں گے، کس تاریخ سے۔ مختلف رائیں آئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہم سن کو جو یاد کریں گے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے پر۔ تو اسی رائے پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ آج سے جو ہم سن یاد رکھیں گے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال جو ہے مکہ سے ہجرت فرمائے ہیں، اس کے بعد اس واقعات کو یاد کریں گے، 1 ہجری 2 ہجری۔ اور اسلامی مہینے کون سے مہینے سے اسلامی مہینے کی سٹارٹنگ ہو؟ مہینہ تو 12 ہیں، لیکن کس مہینے سے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ طے ہوا کہ ہم 12 مہینوں یعنی محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ان مہینوں میں سے ہم محرم کے مہینوں سے جو ہم مہینے کی جو اسلامی مہینوں کا آغاز کریں گے، کیونکہ ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں لوٹ آتے ہیں، ہم محرم کے مہینے سے جو پہلا مہینہ شمار کریں گے۔ تو اس اعتبار سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 چیزیں طے ہوئی، پہلا مہینہ اسلامی مہینہ محرم کہلائے گا، اور سن کی یاد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجری سے ہوں گے۔ یوں تو اس مہینے میں، یہ مہینہ اتنا مبارک ہے، یوں میں اس مہینے میں کی جانے والی ہر عبادت قابل قدر، باعث اجر ہے، مگر اس مہینے میں خصوصی جس عبادت کی ترغیب دی گئی ہے وہ عبادت روزے کی عبادت ہے۔ محرم الحرام کا مہینے کے اندر جو بھی عبادت کی جائے قابل قدر، قابل اجر و ثواب ہے، لیکن سب سے زیادہ ثواب جس عبادت پر ہے وہ روزے کی ہے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کے بعد سب سے بہترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یعنی محرم کا روزہ جتنے بھی مہینے ہیں رمضان المبارک کے چھوڑ دے، اس کے بعد سب سے بہترین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے اعتبار سے جو مہینہ ہے یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یوں بیان فرمایا، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، جو محرم کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا، اللہ ایک روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب اللہ اس کے نام اعمال میں دے گا۔ ایک روزہ اگر محرم کے رکھیں گے، ایک روزے کی بنیاد پر اللہ 30 روزوں کا اجر و ثواب اللہ اس مہینے میں اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہ مہینہ اتنا مبارک، لیکن اس مہینے کے اندر ایک دن ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، 10 محرم الحرام کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کی خصوصی فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ، میں اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اگر بندہ 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن اگر بندہ روزہ رکھے گا، روزہ رکھنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال پچھلے گناہوں کی معافی کا اللہ جو ہے کفارہ بنا دے گا اس روزے کو، یعنی ایک روزے کی بنیاد پر 1 سال پچھلے صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ جو آنے والا دن، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک روایت میں یوں بیان فرماتے ہیں، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضل ولا غيره إلا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء وهذا الشهر يوم رمضان۔ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کسی فضیلت والے دن میں اتنا روزے کا اہتمام کرتے ہوئے جتنا میں نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی عاشورہ کا دن اتنا پوتر اور پاک دن ہے
کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدینے کے اندر یہود اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھے کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو آج ہی کے دن فرعون سے نجات عطا فرمایا تھا، میں اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، تم سے زیادہ تو ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے۔ پھر اللہ نے غلامان محمد کو حکم دیا کہ عاشوراء کا دن روزہ رکھیں۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ روزے کی فرضیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عاشوراء کا روزہ اللہ نے فرض قرار دیا تھا۔ پھر ایک روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشوراء، لوگو عاشوراء کا روزہ رکھو، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ وخالف فیہ الیہود، اس جملے پہ ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جیسی پوتر عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے غلاموں کو کہ عاشوراء کا دن 10 محرم الحرام کو روزہ رکھو، روزہ رکھنے میں یہود کی مخالفت کرو۔ یہود بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تم بھی روزہ رکھو گے تو یہود کے ساتھ مشابہت ہوں گے، تو ایسا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں بڑھا لو تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اب غور کرے، اللہ کے نبی کی چھوٹی سی حدیث ہے کہ تم عاشوراء کا دن روزہ رکھو، یہود کی مخالفت کرو۔ روزہ جیسی عبادت میں حضور گوارا نہیں کیے کہ یہود کی مشابہت ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیو دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ہم بھی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی نبی کے متوالے ہیں، نبی کا عشق ہمارے دلوں کے اندر ہے، لیکن ذرا غور کرو ہماری زندگیوں میں، ہماری چہروں میں، ہماری لباسوں میں، ہمارے چلنوں میں آج کیا یہود کی مشابہت پائی جاتی ہے؟ نہیں جاتی۔ ہم غور کریں، ہم ذرا سوچیں، ہمارا چلنا، ہمارے گھروں میں بیٹھ کر کھانے کا طرز یہود جیسا تو نہیں ہے، ہماری شادی بیاہ یہود جیسا تو نہیں ہے، ہنود جیسا تو نہیں ہے، مشرکوں جیسا تو نہیں ہے۔ میرے بھائیو غور کرو، حضور نے تو روزہ جیسی عبادت میں یہود کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، لیکن آج کا یہ مسلمان آج ہماری شادی بیاہ یہود جیسی ہونے لگی، ہنود جیسی ہونے لگی کہ آج ایک زمانہ تھا ہم ناچنے گانے والوں کو بلا کر نچا لیا کرتے تھے لوگ شادی بیاہ کے اندر، لیکن آج اتنا بے شرم مسلمان ہے ہنسر کی سرزمین پر، آپ کی شادی محلوں کے اندر رات بھر مرد عورتیں ڈینس کی شادیاں ہوئی ہیں ہنسر میں۔ میرے بھائیوں کہ ہم نبی کی امت نہیں کہ نبی سے محبت نہیں؟ آج امت ناچ رہی ہے، پوری رات ناچ گانوں میں گزار رہی ہے۔ آج ولیمے سے پہلی راتوں میں شادی محلوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا ہم نبی کی محبت ہمارے سینوں میں نہیں؟ کیا حضور علیہ السلام نے اور سینکڑوں صحابہ کیا اس دین کے لیے صبر نہیں ہو گئے؟ آج غزہ کی سرزمین پر 60,000 مسلمان بچے سمیت کیا اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے شہید نہیں ہو گئے؟ اسی کے لیے کہ آنے والی نسلیں ناچ گانوں میں سرور میں راتیں گزاریں گی۔ میرے بھائیوں میں شرم آنی چاہیے، پھر بھی مسلمان ایسے لوگوں کی عزت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی شادی بیاہ اٹینڈ کرتے ہیں۔ غور کرو، کیا نبی کا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ حضور تو یہود کے ساتھ روزے جیسی عبادت میں مخالفت کا حکم دیا ہے، ہم کہاں جا رہے؟ آج ہماری بہنیں غیروں کی گود میں جا رہی ہو اور یہ امت ناچے گی، یہ امت شادی بیاہ میں پیسے صرف کرے گی۔ میرے بھائیو غور تو کرو، ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، میرے بندے لوٹا اللہ کے دربار میں۔ اللہ نے پیسے دیے، نشوں میں چور نہیں ہو جاؤ،
ایک اشارہ اللہ کا آئے گا، ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائے گی، کوئی چیز جانے والا نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت کو للکارو مت، اللہ سے جنگ کے لیے تیار مت ہو جاؤ۔ سود لے کر شادی نہیں کرو گے، سود لے کر تجارت کرو گے، اللہ سے جنگ کر رہے ہو، اللہ سے جنگ کر۔ کوئی انسان زنا کرے، اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ زنا کرنے کی بنیاد پر اللہ سے جنگ کرے گا۔ حرام کھا رہا ہے، غلط کر رہا ہے، لیکن اللہ سے جنگ نہیں کر رہا۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ جو سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے، وہ گویا کہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ آج سود لے کر آج شادیاں ہو رہی ہے، سود لے کر تجارت کیے جا رہے ہیں۔ آج اگر کوئی مولوی اس پر بات کر لے، کہتے نہیں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں غور کرو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ ہم اللہ کی مدد کی امید رکھیں، اللہ کم مدد فرمائے گا۔ آج ہمارا چلنا، آج ہمارا بیٹھنا، آج ہمارا اٹھنا، آج ہمارا سونا، آج ہمارا کھانا، آج ہمارا گھر میں ڈنر ہال پر بیٹھ کر جو نبی کی مخالفت کرنا، کیا یہ اس بات کی دعوت نہیں دیتا کہ ہم یہود کی مشابہت اختیار کرتے؟ میں دوبارہ کہا میرے بھائیو، کھاؤ، تم چیئر پر کھاتے ہو، لیکن اپنی نسلوں کو تو بتاؤ یہ نبی کی سنت نہیں۔ نبی کی سنت نیچے بیٹھ کر کھانا، نبی کی سنت نیچے بیٹھ کر دسترخوان کے ساتھ کھانا، یہ نبی کی سنت ہے۔ کیا ہم نے اپنی نسلوں کو بتایا؟ آج نسلیں تمہاری دیکھا دیکھی۔ میں کیوں زور دیتا ہوں ٹوپی پہن کے نماز پڑھو؟ کیوں زور دیتا ہوں؟ ایسا دور آئے گا اگر میرے بھائیوں آج اسلامی شاعر کو ہم اگر چھوڑ دیے، ٹوپی پر بھی ہم سمجھوتا کر لیے، کل قیام ایک دور آئے گا کہ لوگ ننگا بدن آ کر مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ یاد رکھنا، کیا ایک زمانہ نہیں آیا تھا لوگ خانہ کعبہ کا طواف ننگا کیا کرتے تھے، ننگا کیا کرتے تھے؟ یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، کون بولے گا، کون روکے گا؟ کیا اسلام یتیم مذہب ہو گیا؟ کوئی اس کا باغ دور سنبھالنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، یا کوئی جا کر مل کر کہنے والا نہیں تم شادی کرو ہم بائیکاٹ کریں گے تمہارا۔ میرے بھائیوں ہر چیز میں ہم نے سمجھوتا کر لیا، ہم نے سوچ لیا بس مسلیت۔ کب ہوگا خوف لومۃ لائم؟ ہم ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر صحابہ یہ سوچ لیتے آج ہم اور آپ یہاں ٹوپیاں پہن کر نہیں بیٹھتے۔ یہ صحابہ کا دین تھا، اپنی نسلوں کو ذبح کروا لیے، لیکن اللہ کے دین سے ایک لقمہ کھانا نیچے گر گیا۔ بادشاہ ایران کا بادشاہ، روم کا بادشاہ ہے، ان کے دسترخوان پر صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ایک لقمہ نیچے گر گیا، اٹھا کر کھانے لگے۔ سامنے والے نے کہا یہ شاہان کا دسترخوان ہے، تو صحابہ نے کہا میں ان کی وجہ سے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، ایک لقمہ پر بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اور یہ امت تو ساری چیزوں پر سمجھوتا کر چکی۔ تو میرے بھائیوں بتا رہا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عاشورا، لوگو عاشورا کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اور یہود کی مخالفت کرو، یہود کی مخالفت کرو۔ اگر کوئی انسان نبی کی شان میں گستاخی کر لے ہم جذبے میں آ کر سڑکوں پہ اتر آتے ہیں، لیکن ہم اور آپ صبح سے شام تک غور کریں ہم نے نبی کی کتنی مخالفت کی، ہم نے نبی کی سنت کو جان بوجھ کر کتنا چھوڑا، ہم نے نبی کی سنت کا جنازہ کس اعتبار سے نکالا۔ ہم غور کریں کہ ہم گستاخ رسول نہیں ہیں، کہ ہم نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جملے میرا ایک ٹاپک نہیں ہے، لیکن لوگوں نے کل فون کر کے بتائے حضرت آپ کو خبر ہے حضور کی سرزمین پر شادی محل میں رات بھر مرد عورتیں ناچی، مرد عورتیں ناچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصوموا یوم عاشورا، عاشورا کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، یہود کی مخالفت کرو۔ روزہ رکھنے جیسی عبادت میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا صوموا یوما قبلہ او بعدہ یوما، یا تو ایک دن پہلے بڑھا لو یا ایک دن بعد میں بڑھا لو، یعنی جو 9-10 کا روزہ رکھ لو یا 10-11 کا روزہ رکھ لو تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ یہ میرے بھائیوں یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، متبرک مہینہ ہے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یوں بیان فرمایا من وسع
من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنته. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 محرم کو اپنے اوپر اپنے بیوی بچوں پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا اللہ پورے سال اس کی رزق میں وسعت فرما دے گا. اب یہ نہ سمجھنا میرے بھائیوں کہ یہ شخص 10 محرم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. میرے بھائیوں ہماری بات نہیں ہے. اور یہ نہ سوچنا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں نہیں میرے بھائیوں. یہ تو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 10 محرم کو اپنے اوپر اپنے بیوی بچوں پر کھانے پینے میں وسعت کرو اللہ تعالیٰ پورے سال تمہارے رزق میں وسعت فرمائے گا. اور یاد رکھنا میرے بھائیوں یہ اسی حدیث کی بنیاد پر آج ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی جب 10 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے اس دن تمام بچوں کو اچھے کھانے دیے جاتے مدرسوں کے اندر. تو سب سے بہتر یہ ہے ہم سحری میں اچھا کھا لے, افطار میں اچھا کھا لے, اچھی چیز بنا لے. اللہ اس کی وجہ سے نبی کی بات کی قدر کی وجہ سے اللہ پورے سال ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا, پورے سال رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اور میرے بھائیو بتاؤ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ تبلیغ والے یہ دیوبند والے یہ حضرت حسین کو نہیں مانتے. نہیں میرے بھائیو اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے جو پڑھائی جاتی ہے مدرسے کے اندر مسلسلات کے نام سے. ہمیں یاد ہے شیخ ثانی شیخ عبدالحق صاحب نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے اندر 85 سال سے عمر تجاوز کر گئے تھے. عشاء کے بعد بیٹھتے اور فجر کی اذان ہو جاتی ایک روایت پڑھانے میں, ایک روایت مسلسلات کے نام سے حدیث پڑھاتے تھے. ایک ہی بیٹھک میں پوری روایت پڑھاتے, سال میں ایک مرتبہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمایا اور بیان فرماتے وقت صحابہ کو اللہ کے نبی نے زمزم اور کھجور کھلائے. وہ صحابی جس سے بیان کیے اس نے آب زمزم اور کھجور کھلائے. تو میرے بھائیو دیوبند والے تو یہاں تک ہے کہ جب وہ روایت شیخ عبدالحق صاحب نور اللہ مرقدہ پڑھاتے تھے جب اس روایت پر پہنچتے درس کو روک کر تمام بچوں کو کھجور اور آب زمزم جو ہے پلاتے اور کھلاتے تھے, پھر روایت کو نقل کرتے. میں اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں ایسا کر رہا. نہیں میرے بھائیو نبی کی باتوں کی قدردانی کی بنیاد پر آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی نفسی و اہلی وسع اللہ علی سائر سنتی. جو شخص 10 محرم کو یوم عاشوراء کو کھانے پینے میں اپنے اوپر اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا اللہ پورے سال اس کے گھر میں رزق میں برکت عطا فرمائے گا, وسعت فرمائے گا. جہاں تک حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے میرے بھائیو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن حسین تو وہ ذات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نوجوانوں کی سردار ہوں گے جنت کے اندر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یوں بیان فرمایا من احبنی احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین ابنایا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں. من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ. جو شخص ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا اور اللہ جس سے محبت فرمائے گا اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا. تو حسن حسین رضی اللہ عنہ کی ذات تو بڑی ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا پیار فرماتے تھے, اتنا پیار فرماتے تھے جب خطبہ دینے کے لیے آتے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے توڑ کر مسجد میں آ جاتے تھے, ممبر پر بیٹھ جاتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ. اللہ کے نبی خطبہ نہیں روکتے, خطبہ یوں ہی دیتے رہتے. اللہ کے نبی سجدے میں جاتے مسجد نبوی کے اندر. حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچے تھے کندھوں پر سوار ہو جاتے تھے. اللہ کے رسول سجدے کو طویل کر دیتے. یہ بچوں سے پیار, یہ بچوں سے اپریشیٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. آج ہم اور آپ دیکھیں ہم بھی نبی کے متوالے ہیں. آج ہم اپنی اولادوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے, آج اپنے اولادوں کے ساتھ ہمیشہ کوسنا, ہمیشہ انسلٹ کرنا, یہ بچوں کو احساس کمتری کا شکار کر دیتا. میرے بھائیوں ہمیں جو ہے بچوں کی تعریف اپریشیٹ کرنا, ان کو ان کی خوبی کو بیان کرنا, ان کے اندر ہمت اور حوصلہ آئے گا. یہی وجہ اللہ کے نبی کو اتنا پیار فرماتے تھے. جب سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے گھر پر آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے, اٹھ کر کھڑے ہو جاتے استقبال میں,
بیٹی کے استقبال میں، اور اللہ کے رسول اپنی جگہ بٹھاتے اور پیشانی پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ پیار، یہ محبت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ حسن حسین رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، لایا گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابن لعلی شبہ للنبی، بیٹا علی کا ہے مشابہ نبی کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چہرے سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اللہ کے نبی بڑا پیار فرماتے تھے بچوں سے۔ آج کیا مسجد میں بچی آ جائے، آج تھوڑا سا شور کر لے ہماری نمازوں میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، آج یہ بچے شور کریں گے، کل یہ مسجد کے مصلی بنیں گے، کل یہ بچے مسجد میں نماز پڑھنے والے بن جائیں گے۔ آج بچوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا، چیخ کر بولنا، ڈانٹ کر بولنا، یہ چیزیں بچوں پر جو ہے غلط اثرات پیدا کرتے ہیں۔ آج تو باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں مسجدوں کے اندر پارکنگ بنائے جا رہے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے، اعتکاف کے لیے ان کے لیے کھلونے رکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ آج ہم اگر بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بچے ہمارے عادت اخلاق کو پڑھ رہے ہیں۔ دیکھ، آج ہم مار کے بھگائیں گے، کل کبھی وہ مسجد میں آنے والے نہیں بنے۔ آپ غور کریں، ہم اور آپ جو بچپن میں مسجدیں جاتے تھے، لوگ مسجد والے ہمیں مار کر بھگائے، آج کتنے لوگ ہیں کہ اس بنیاد پر مسجد ہی چھوڑ رکھے۔ میرے بھائیو، تو یہ چیزیں بچوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ ایک زمانہ آیا کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، سلمہ آج ایک فرشتہ آنے والا ہے، کسی کو دروازے کے اندر آنے مت دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا دروازے پہ کھڑی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ دوڑ کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ دروازہ روک کے کھڑی، رونے لگے، چیخنے لگے، اور بات نہیں مانے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کی رونے کی آواز اندر سے آئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ دوڑ کر اندر گئے، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی فرشتہ آیا تھا اور یہ بتلا کر گیا ہے کہ میرے محبوب آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو ذبح کر دے گی، اور ہمیں وہ زمین بھی دکھلائی گئی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں دی تھی اور وہ تاریخ کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں مسلمانوں کی 100 سالہ تاریخ، مختصر طور پر 100 سالہ تاریخ، اور زوال کب سے شروع ہوا، انشاءاللہ اس تناظر میں گفتگو آئیں گی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ کے سامنے میں رکھے جائیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو محرم کے مہینوں میں کثرت سے عبادت اور روزوں جیسی عبادت کو اپنانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرت سنت سے فارغ سنت پڑھ لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔